اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانز ویو انٹرنیشنل سے محمد وسیم خان۔ دوستو، پچھلے بہت عرصے سے آپ قریباً مئی کے مڈ سے ہندوستان اور چین کی کشیدگی کا سنتے آ رہے ہیں، اور چین نے لداخ کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے کہ 8 فنگرز کا نام آپ نے سنا ہوگا، 8 پہاڑیاں ہیں جن کی شناخت 8 فنگرز کے نام سے کی جاتی ہے۔ پہلے چین 8 سے بھی آگے تھا، اور اب 4 بلکہ یہ سمجھیے کہ 3 کے قریب آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے، اس پہ تھوڑا سا تبادلہ خیال کروں گا میں، کہ بھارت نے کئی مرتبہ کہ اپنی ٹیمیں بھیجی مذاکرات کے لیے، ناکام ہوئے۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ہائی پروفائل قسم کے لوگ بھیجے تھے، اپنے لیفٹیننٹ جنرلز، ان کے مقابلے میں چین نے اپنے بریگیڈیئر لیول کے لوگ بھیجے ہندوستان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کہ ہمارے بریگیڈیئرز آپ کے لیفٹیننٹ جنرلز کے برابر ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ہندوستان بڑا خود کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا تھا، ان کے لیفٹیننٹ جنرلز جو ہے وہ چین کے بریگیڈیئرز کی منتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چین نے یہ اعلان کیا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا کہ بھائی ہم جتنے علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اور چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، اس سے آگے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ہٹنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طریقے سے یہ مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے، اور پھر آگے چلیں تو ہندوستانی جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آگے فوجیں بھیج کے جو علاقہ اب رہ گیا ہے وہاں پر فوجیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کی جائیں، اور ہندوستان کے پاس ایکسٹرا جو فورسز ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہ کشمیر میں سے اب فوجیں نکال رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں نکال رہا ہے، اور وہاں سے ٹینک اور جو ایٹلری کا سامان ہے وہ بڑے بڑے کنٹینرز پہ رکھ کے لداخ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور علاقے پر قبضہ کرنے سے روکا جائے۔ جبکہ ایک مشہور چینی اخبار ہے گلوبل ٹائمز، اس نے ایک نئی اسٹیٹمنٹ، ایک نیا بیان شائع کیا ہے، جس میں چینی جو فوجی امور ہیں ان کے ایک ماہر ہیں مسٹر زو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام قسم کے مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد ہندوستان کے ساتھ جنگ کے جو چانسز ہیں وہ انتہائی عروج پر ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ہندوستان جتنی مرضی فوج کیوں نہ لے آئے، ہندوستان ہمیں نہیں روک سکتا۔ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں روک لے گا تو یہ اس کی غلطی ہے، وہ ہمیں نہیں روک سکتا۔ اس کے ساتھ جب نریندر مودی صاحب کہ بڑے گھبرا کے انہوں نے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے ہندوستان کو G7 میں شامل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا فی الوقت، اور ساتھ میں چین کے خلاف جو ایک مالی پلیٹ فارم ہے اس پر شامل ہونے کی دعوت دی، مگر پھر بھی آرمی سے مدد کرنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ یا اشارہ جو ہے وہ امریکہ نے ہندوستان کو نہیں دیا، جس پر ہندوستان اور زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ نیو اپڈیٹ سے مطلع کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح درخواست صرف اتنی ہے کہ چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جس قدر ہو سکے اس کو آگے شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔